السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی یہ دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کے اندر جو پیغام ہے کہ مومنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ تو یہ بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ انما، بے شک، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بے شک جو، یا صرف ایکسکلوسیولی جب کسی ایک کے بارے میں کہنا ہو، انما المؤمنون، کہ مومن تو وہی ہیں، الذین جو، اذا جب، ذکر اللہ، جن کے سامنے جو ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے جو ہے نا دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ قلوبہم، ان کے دل، قلوبہم، ٹھیک ہے، اچھا۔ اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ بیسیکلی اگلی بات، وہ پہلی بات یہ ہو گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں، اور دوسرے جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان آیات کی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بزادتہم ایمانا، ان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو وہی والی بات کہ ہمیشہ جب بھی قرآن پاک میں بے تحاشا جگہ پہ جب ذکر آتا ہے تو نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے، اور پھر وہ ومما رزقناہم ینفقون، جو ان میں سے جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ باتیں دیکھیں، چار باتیں آ گئی اس میں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیات کی قرآن پاک کی جیسے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اگر ان کو کوئی چیز ملے تبھی وہ اللہ پہ توکل کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کسی بھی وقت ان سے واپس لیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو کم ملے تو بھی اس پہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دو، یہ دل کے رزنے کی بات ہو گئی، ایمان کے زیادہ ہونے کی بات ہو گئی، اللہ کے توکل کی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کی اور جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حق والے مومن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اولئک، وہ یہ جو دو، یہی جو لوگ ہیں، وہی جو لوگ ہیں کیا ہیں، وہ مومن ہی ہیں جو حق والے ہیں، ٹھیک ہے، جو سچ میں مومن ہیں، یہ حق پہ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، تو ان کے لیے ہی لا ہوتا ہے فار، ہم، ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے لیے ہی کیا ہے، مغفرت ہے، و مغفرت و رزق کریم۔ تو ان کے لیے کیا کیا یہ سب کام کرنے کے بدلے ان کو کیا ملے گا کہ انہی کو کہا گیا ہے کہ وہ حق والے مومن ہیں، انہی کے لیے اعلیٰ درجات ہیں اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے اعلیٰ قسم کا باعزت رزق ہے، یا کریم قسم کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ کلیم کریں تو ہم سوچیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات ہو رہی ہو، کہہ دے کہ یہ اللہ نے یہ کا حکم دیا ہے، یا اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ چیز اللہ کو ناراض کرے گی، یا یہ بھی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، تو کیا ہمارے دل لرز نہیں جانے چاہیے؟ جب ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو اور اس کے اندر جو آیات ہیں اول تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ہمیں وہ زبان نہیں آتی، تو کیا ہمیں اس زبان کو سمجھ کے کوشش کریں، اور جب ہمیں سمجھ آئے تو کیا ہمارے ایمان جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کیا ہمیں ہر حال میں صرف اللہ پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، اور یہ جو رزق ہمیں اللہ دیتا ہے، اور رزق کے اندر وہ مال بھی ہے، وہ صلاحیتیں بھی ہیں، تو ہر انسان اپنا موازنہ کرے، اپنا انالیسس کرے کہ وہ کیا کام کر سکتا ہے، وہ دوسروں کو کیا مدد کر سکتا ہے، اس کی کسی قسم کی جو رزق جو ہے نا، رزق کا جو لفظ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بہت ڈیٹیل میں بات آتی ہے، تو وہ ہر طرح کی وہ چیز کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات ہے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ یہ مومنین ہیں اور وہ حق پہ ہیں۔ تو ہم تو صرف منہ سے کلمہ پڑھ کے ہم مسلم ہو جاتے ہیں قانونی طور پہ، لیکن ہمارے دل میں وہ اثر نہیں جاتا، اور جب وہ دل میں ہمارے وہ اثر نہیں جاتا تو ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل ان الفاظ سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی دیکھیں ڈیفینیشن کے حساب سے تو ہم قانونی طور پہ تو کلمہ پڑھ کے ہو گئے مسلمان، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟
کیا ہم واقعی میں مومن ہیں؟ کیا اللہ کی جب آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں کیا ہمیں ہمارے ایمان پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمیں خوف آتا ہے؟ کوئی اگر ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن پاک کے اندر آتے ہیں تو کیا ہمارے دل پہ وہ اثر کرتے ہیں؟ تو اگر وہ اثر نہیں کرتے تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ پلٹنا چاہیے کہ ہم بے شک جو ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہے وہ تو یہ تو دنیا تو صرف ایک آزمائش ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ کس وقت شروع ہو جائے، کس وقت یہاں سے ہمارا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس وقت کو پوری طرح اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔